الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن سلامة رضي الله تعالى عنه قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من اشراط الساعة ان يتدافع اهل المسجد لا يجدون اماما يصلي بهم او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ گزشتہ منگل کو بھی فتنوں کا اور علامات قیامت کا بیان چل رہا تھا، اور عصر حاضر میں اس کے متعلق حدیث پاک کی روشنی میں علامات قیامت کا آج بیان ہے۔ حضرت سلامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ان من اشراط الساعة ان يتدافع اهل المسجد لا يجدون اماما يصلي بهم، کہ اہل مسجد ایک دوسرے کو امام بنانے کے لیے کہیں گے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ محلے والے لوگ ایک دوسرے کو امام بنانے کے لیے آگے کریں گے، لیکن وہ کوئی بھی امام نہ پائیں گے جو ان لوگوں کو نماز پڑھا سکے، یعنی ایسا زمانہ آنے والا۔ اور بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برے لوگ باقی رہ جائیں گے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک ایک کر کے نیک لوگوں کی روحیں قبض کر لی جائیں گی، اور ایسے ادنا درجے کے لوگ رہ جائیں گے جیسے کھجور یا جو کا چھلکا ہوتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو بھی ایسے لوگوں کی بالکل پرواہ نہیں ہوگی۔ اور قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی بیان فرمایا کہ مردوں کی کمی ہو جائے گی اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جاہل لوگوں کی کثرت ہو جائے گی، زنا اور شراب کا استعمال عام ہو جائے گا، اور فرمایا مردوں کی قلت اور عورتوں کی کثرت ہو جائے گی، یہاں تک کہ فرمایا کہ 50 عورتوں کے لیے ایک نگران ہوگا، یعنی ایک مرد کے تحت 50 عورتیں، اس کی محرم عورتوں کا جو سرپرست ہوگا وہ ایک ہی مرد ہوگا۔ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے اور آ کر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جب لوگ امانت کو ضائع کرنے لگے تو قیامت کا انتظار کرو۔ تو پوچھا امانت کا ضیاع کس طرح ہوگا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا کہ لوگ کسی کے پاس امانت رکھیں گے وہ اس میں سے خیانت کرے گا، فرمایا کہ معاملات نااہل لوگوں کے سپرد ہو جائیں گے۔ جو بڑے بڑے معاملات یا کوئی بھی چھوٹا معاملہ ملازمت میں یا اسی طریقے سے جہاں بھی ہو تو وہ لوگ نااہل ہو جائیں گے، وہ اس عہدے کے لائق نہیں ہوں گے
تو فرمایا کہ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو جب فرمایا کہ معاملات دیکھو نااہل لوگوں کے سپرد ہیں، اب سفارش پہ ڈاکٹر لگ گیا ہے، اسے پتہ کچھ بھی نہیں ہے، جب ایسے حالات آ جائیں تو آقا نے فرمایا بس قیامت قریب ہے، قیامت کا انتظار کرو۔ ہر شعبے میں دیکھو آج کل یا پیسہ یا سفارش ہے، بہت کم جگہ صاف ستھری ہے، معاملات نااہلوں کے سپرد کر دیے جائیں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کا انتظار کرنا۔ اور بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب لوگ ایک دوسرے کے مقابلے میں اونچی اونچی عمارتیں بنانے لگے اور ننگے پیر اور ننگے بدن والے چرواہے لوگ قوم کے سردار بن جائیں تو قیامت کا انتظار کرنا۔ اور اسی طریقے سے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بیان فرمائی کہ لوگ چاند کو پہلے سے دیکھ لیں گے۔ حضرت انس کی روایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب یا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ لوگ چاند کو پہلے سے دیکھ لیں گے۔ آج کل جو مشینری ہے وہ پہلے بتا دیتے ہیں چاند کب نظر آئے گا، اور فرمایا کہ پہلی تاریخ کے چاند کو کہا جائے گا یہ تو دوسری تاریخ کا ہے۔ جیسے کہ آج کل ہم لوگ اکثر عید کا چاند یا دوسرا رمضان کا دیکھتے ہیں، ہر بندہ کہتے ہیں جی روزہ کھایا گیا ہے اور یہ تو دوسری کا چاند ہے۔ فرمایا جب لوگوں کی زبان پہ چاند کے متعلق ایسی باتیں سنو ہوگا وہ پہلی کا چاند اور دوسری تاریخ کا لوگ کہیں گے یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ اور حالانکہ یہ قمری مہینہ جو ہوتا ہے چاند کے حساب سے جو دن چلتے مہینہ، اس میں تو تبدیلی ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر ایک بھی بندہ کھلوا لے کوئی روزہ تو یہ پورا جو کیلنڈر ہے اسلامی یہی ڈسٹرب ہو جائے، اور پھر کہاں سیٹنگ کرنی پڑے گی۔ تو یہ تو اللہ کی طرف سے، کبھی 29 کا چاند ہے، کبھی 30 کا، کبھی دونوں 29 کے آگے پیچھے، کبھی دونوں 30 کے آگے پیچھے۔ تو بہرحال اس میں تو بندہ کچھ کر ہی نہیں سکتا، یہ اللہ کی طرف سے ہے یہ تاریخ قمری چاند کا مہینہ۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ قیامت کی نشانی ہے کہ پہلے دن کے چاند کو دیکھ کر لوگ کہیں گے یہ تو دوسری دن کا چاند ہے۔ اور فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ مسجدوں کو راستہ بنایا جائے گا، لوگ اس سے گزریں گے، کوئی ادب کا خیال نہیں۔ اور فرمایا اچانک موت کے واقعات رونما ہوں گے، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ لوگ اکثر کہتے ہیں یہ جو صبح دیکھا تھا ابھی فوت ہو گیا۔ اچانک موت کے واقعات رونما ہوں گے، یہ قرب قیامت ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت قریب ہے، قیامت کا انتظار کرنا۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں جاہل عبادت گزار زیادہ ہو جائیں گے اور قراء فاسق ہو جائیں گے، قاری لوگ قرآن پڑھنے والے زیادہ فاسق ہو جائیں گے اور جاہل لوگ یہ عبادت گزار بن جائیں گے۔ اور قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی بیان فرمایا کہ لوگ مسجدیں تو بنائیں گے، مساجد کی تعمیر میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے، میری مسجد ایسی، دوسرا اس کے مقابلے میں بنائے گا۔ فرمایا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، قیامت کا انتظار کرو۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک زہد ایک کہانی، تقوی جو ہوگا یہ محض دکھاوا نہ بن جائے، اور لوگ جو لباس پہنیں گے بظاہر تقوی جو ہوگا وہ لوگوں کا دکھاوا ہوگا، رب کے لیے تقوی ختم ہو جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کی ایک علامت یہ ہے کہ اولاد گھٹن کا باعث ہوگی، ماں باپ اولاد سے تنگ ہو جائیں گے، اور جس کی اولاد نہیں ہے وہ بندہ خوش ہوگا۔
یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اولاد والے لوگوں کے لیے اولاد گھٹن کا باعث بنے گی، جن کی اولاد نہیں ہے وہ خوش ہو جائیں گے، خوش ہوں گے کہ دیکھو آج اگر ہماری بھی اولاد ہوتی یوں ہی ہمارے سر پہ ناچتی۔ اولادیں نافرمان ہوں گی، جن کی اولادیں ہوں گی ان کے لیے گھٹن کا باعث ہوگی۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، بارش تو ہوگی لیکن موسم کے اندر کوئی فرق نہیں آئے گا، بارش گرمی کا سبب بن جائے گی۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ بارشیں زیادہ ہوں گی لیکن پیداوار کم ہوگی، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ اور فرمایا قاری زیادہ ہوں گے، فقہا کم ہوں گے۔ فقہا یعنی مسائل کے سمجھنے والے لوگ کم ہوں گے، قرآن کو پڑھنے والے لوگ تو زیادہ ہوں گے، فقہا کم ہو جائیں گے، مسائل کا علم رکھنے والے، قرآن کو سمجھنے والے کم، صرف تلاوت والے قراء زیادہ ہوں گے۔ اور فرمایا امراء زیادہ ہوں گے، امانت دار کم ہوں گے۔ ہر بندہ کہے گا مجھے امارت مل جائے، میں امیر بن جاؤں اپنے قافلے کا۔ امارت زیادہ ہوگی، امیر زیادہ ہوں گے لیکن امانت دار کم ہوں گے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جب ملاقات کریں گے ایک دوسرے سے تو سلام نہیں کریں گے، سلام کے بجائے ایک دوسرے پہ لعنت بھیجیں گے، کوئی گالی دے کر، کوئی کیسے، جیسے کہ بعض لوگوں کا تکیہ کلام بنا ہوتا ہے، سلام نہیں کرتے، ایک دو گالیاں دے کے آپس میں ملاقات کرتے ہیں، اتنی بے تکلفی ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ عام ہو جائے گا، پھر اسلام ختم، سلام ختم ہو جائے گا، سلام نہیں کریں گے، یہی ایک دوسرے پہ لعنت کر کے ملیں گے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگ آخری زمانے میں مسجدوں کے دروازوں پر سوار ہو کے آئیں گے، یعنی پیدل چل کے نہیں آئیں گے۔ اور فرمایا وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ ان کی خواتین باریک لباس پہنیں گی اور وہ عریان نظر آئیں گی، ان کے سروں پر اونٹوں کے کوہان کی طرح بال ہوں گے۔ آقا نے فرمایا تم ان پر لعنت کرنا کیونکہ وہ ملعون خواتین ہیں۔ اور اسی طریقے سے آقا علیہ السلام نے فرمایا آخری زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے جن کے ہاتھوں میں کوڑے ہوں گے، جس سے وہ لوگوں کو ماریں گے، ظلم اور زیادتی کریں گے۔ ایسے لوگ صبح اللہ کے غضب میں نکلیں گے، شام کو اللہ کی ناراضگی میں واپس آئیں گے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے لوگ نمازوں کا خیال نہیں رکھیں گے، لوگ نمازوں کو غارت کرنے لگیں گے، سود کھانے کو عام سمجھا جائے گا، کوئی گناہ نہیں سمجھا جائے گا، حالانکہ یہ اللہ سے اعلان جنگ ہے۔ اور فرمایا جھوٹ کو ہوشیاری اور حلال سمجھا جائے گا۔ آج کاروبار میں دیکھے تو کہتے جھوٹ کے بغیر کام ہی نہیں چلتا، تو یہی سمجھو اپنے لیے حلال کر دیا۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، معمولی بات پر لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں گے، خون ریزی عام ہو جائے گی اور انصاف ختم ہو جائے گا، ظلم، طلاق اور ناگہانی اموات جو ہوں گی، موتیں ہوں گی، ان کی کثرت ہو جائے گی، عام ہو جائیں گے۔ لوگ ایک دوسرے پہ تہمت تراشیاں کریں گے، یہ تہمت تراشی عام ہو جائے گی۔ اور فرمایا امیر اور وزیر اور حکمران جھوٹ کے عادی ہوں گے، اور جو بڑے لوگ ہیں چودھری ظلم پیشہ لوگ ہوں گے۔ فرمایا جو لوگ کسی زمانے میں، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے، فرمایا جو لوگ کسی زمانے میں ننگے پاؤں ننگے بدن رہتے تھے، غربت کا زمانہ تھا، اور قرب قیامت وہ لوگ بادشاہ بن جائیں گے، یہ بھی قیامت کی نشانی۔ جن کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا، برہنہ پاپ ننگے بدن تھے، وہ لوگوں کے بڑے بن جائیں گے، یعنی امیر ہو جائیں گے، حکمران اور لیڈر بھی بنیں گے۔ اور فرمایا کہ بدکاروں کی آوازیں مسجدوں میں بلند ہونے لگیں گی، بدکار لوگ ہوں گے، مسجدوں میں آوازیں ان کی بلند ہوں گی، انصاف بکنے لگے گا،
انصاف کہیں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا، اور فرمایا پولیس کی کثرت ہو جائے گی۔ فرمایا جب یہ کام دیکھو میری امت میں، میری امت والوں، اس وقت انتظار کرو پھر سرخ آندھیوں کا، زمین میں دھسائے جائیں گے لوگ، شکلیں لوگوں کی بگڑنے لگیں گی، آسمان سے رب کے پتھروں کی بارش ہوگی، اور فرمایا اس جیسے اور عذابوں کا انتظار کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اپنے عذاب سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔